کا ادھر معرفت ہوئی ادھر سر سجدے میں. تو انبیاء کے آنے کا مقصد یہ انسان اللہ والے ہو جائیں, انہیں رب کی معرفت حاصل ہو جائے, بندہ اپنے رب کو پہچان لے اور پھر رب کی کیا کرے, عبادت کرے. اندازہ کریں اس عظیم مقصد کے لیے 1,24,000 تقریباً نبی تشریف لائے. آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ مقصد کتنا عظیم ہے. یعنی یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں جس کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں, اللہ کرے دھیان ہو جائے اور اس پر کبھی ہمارا پورا جو یہ ذہن ہے وہ اسی کی طرف مائل ہو جائے, اسی پہ سوچنے لگ جائیں کہ ہم آئے عبادت کے لیے, ہم آئے رب کی معرفت کے لیے, اور اس پہ جب بندہ سوچے گا کہ آئیں ہی اس لیے تو پھر کرنا بھی یہی چاہیے, اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو جو جانتے ہیں ان سے جا کر کے اور پھر اس کی معرفت اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. لیکن ادھر دھیان ہو تب 1,24,000 نبی آئے. مقصد کیا تھا کہ بندگی کا سلیقہ سکھا دیں اور بندے کو رب کی معرفت کرا دیں. اب اگر میں یہ پوچھوں انبیاء آئے تو بندوں کو رب کی معرفت حاصل ہوئی یا نہیں؟ بے شک ہوئی. اور انہوں نے بندگی کی یا نہیں؟ بے شک. اس میں بھی کوئی شک نہیں. یعنی معرفت بھی حاصل ہوئی اور بندگی کرنے والے بھی بے شمار. سلسلہ چلتا رہا, سلسلہ چلتا رہا. اللہ اکبر. اب کتنے برس چلا, کیسے چلا, کہاں چلا, یہ الگ مضامین ہیں, یہ الگ الگ تقریریں ہیں. یعنی سلسلہ چلتا رہا, تقریریں کہاں چلا, کیسے چلا, کب تک چلا, یہ سب تقریریں ہیں. لیکن ہم صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہ نبیوں کے آنے کا سلسلہ چلتا رہا یا نہیں, کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے سب ایک ساتھ تو نہیں آئے تھے نا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ 2 ایک ساتھ, 4 ایک ساتھ, 5 ایک ساتھ, لیکن 1,24,000 تو ایک ساتھ نہیں آئے تھے. تو سلسلہ تو کہتے ہیں اس کو یکے بعد بھی کرے. یعنی ایک نبی آیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, یہ سلسلہ ہے, سلسلہ چلتا رہا. اب اگر میں دیکھو بڑے غور سے سوچنا ہے, جواب نہیں دے گا. اور میں الگ انداز میں سوال کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی جلد بازی کرے اس لیے جواب مت دینا. بہت خوب, بہت جواب نہیں دینا ہے, لیکن چونکہ آپ کو بدعت کرنا ہے, متوجہ رکھنا ہے, اس لیے سوال کر رہا ہوں. میں نے جملہ بولا نا, سلسلہ چلتا رہا, تو کیا ابھی بھی چل رہا ہے؟ الجھ گئے کہ نہیں؟ اليوم اکملت لکم دینکم. بھئی حالانکہ معلوم سب کو ہے, لیکن میں نے جس انداز میں سوال کیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ الجھ گئے. سلسلہ چلتا رہا کس کا؟ نبیوں کے آنے کا. اور میں نے کہا کیا اب بھی چل رہا ہے؟ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے, آپ اندازہ فرمائیں, ہماری غفلت کو دیکھیں. ایمان یہ ہے کہ یہ سلسلہ میرے اور آپ کے اعلیٰ تاجدار مدینہ کی ذات پہ ختم ہو چکا. اور اگر یہ ذہن میں ہوتا تو چہروں سے ضرور پتا چل جاتا کہ علم ہے. الجھتے نہیں بلکہ چہرے بتا دیتے کہ ہمارا ایمان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت خاتم النبیین بن کر کے آئے, ختم الرسل بن کر کے آئے, ختم نبوت کا تاج مصطفیٰ کے سر پہ ہے. نبی آتے رہے, سلسلہ چلتا رہا, لیکن جب نبیوں کے نبی آئے, آمنہ کے لال آئے, تو رب نے اس پہ مصطفیٰ کی ذات پہ نبوت کا سلسلہ بند کر دیا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ابھی کوئی نبی نہیں بنے گا. یہ اس چیز کا تعلق ایمان سے, اور یہ تو چیز مضبوط ہونی چاہیے. سلسلہ بند ہو گیا, اور بند کس پہ ہوا؟ میری اور آپ کی آقا کی ذات پہ, کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. خود میرے آقا نے فرمایا کہ میں نبیوں کا خاتم ہوں اور اب میرے بعد کوئی نبی. تو سلسلہ تو ہو گیا بند, تو کیا اس کے بعد انسان بھی نہیں پیدا ہوں گے؟ انسانوں کا بھی سلسلہ بند ہو گیا؟ نہیں.
انسانوں کا سلسلہ دیکھو 1400-1500 سال میرے آقا کو تشریف لائے ہوئے ہو گئے، انسانوں کا سلسلہ تو چل رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا، تو انسانوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب نبی تشریف نہیں لائے گا، انسان ہیں تو کیا اب انہیں عبادت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اب انہیں معرفت کا جام نہیں پینا پڑے گا، ہیں تو یہ بھی اشرف مخلوق ہیں، تو یہ بھی ایمان والے، لہذا ان دو چیزوں کی ضرورت قیامت تک انسان کو رہے گی، عبادت کی بھی، معرفت خداوندی کی بھی۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے انبیاء آتے رہے، عبادت اور معرفت کے درس دیتے رہے، نبوت کا دروازہ بند، نبی نہیں آئے گا تو بھی انسان رہیں گے، انہیں عبادت کا طریقہ کون بتائے گا، انہیں معرفت کا جام کون پلائے گا؟ تو میں بالکل ہلکے انداز میں جواب عرض کر دوں جو الحمدللہ ہر مومن کے ذہن میں موجود ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ نبی میرے آقا کے بعد نبی تو نہیں آئے گا، لیکن رحمت خداوندی نے انسانوں کو ایسے ہی لاوارث نہیں چھوڑا، رحمت نے جھوم کر کے فرمایا کہ اب نبی تو نہیں آئے گا، لیکن جو کام نبی کرتے تھے وہی کام کر کر کے لیے ولی آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ایسا فقیر خوش ہے۔ اب نبی، اور یہ سوال جو میں کر رہا ہوں اس سوال کے جواب کہیے، یعنی میرے آقا کے بعد اب نبی نہیں آئیں گے، اب یہ فریضہ کون ادا کرے؟ ولی ولی ولی۔ تو یہ تو ایک جواب میں نے دے دیا، ادھر علی ادھر ولی، اور اس کے جواب قرآن مجید حدیث پاک سے بھی ہے۔ میں پھر سوال کر دوں، ارشاد اور یہ سوال تو کرنا میری عادت ہے، ارشاد چلا۔ اور عادت کہیں یا میری مجبوری کہیں۔ میرے آقا نے آخری حج کیا تھا، حجۃ الوداع، بالکل مشہور ہے، اور پھر حجۃ الوداع کا خطبہ تو اتنا مشہور ہے کہ دنیا دنگ، حجۃ الوداع کے خطبے سے دنیا دنگ ہے۔ اللہ اکبر، کیا خطبہ دیا میرے آقا نے! تو یہ آخری حج تھا میرے آقا کا، اور اسی آخری حج کے موقع پہ یہ آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رب نے فرمایا محبوب دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا جی، اور میں نے ساری نعمتیں آپ کے اوپر تمام کر دی۔ صحابہ کرام میں صدیق اکبر جیسے، اللہ اکبر، راشدہ صحابی جو تھے، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو اندر ہی اندر تڑپ اٹھے، انہیں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب بھی کوئی نبی آیا ہے تو بڑا مقصد لے کے آیا ہے، اور وہ مقصد ہے دین کو مکمل کرنا، اور جب دین مکمل ہو جاتا ہے تو نبی رب کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ راشدہ نبی صحابہ پر یہ راز کھل گیا کہ آیت اتر چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، آقا آئے ہی اس لیے تھے تاکہ یہ دین مکمل ہو جائے، اور جب مکمل ہو چکا تو جدائی فرقت کا وقت بھی آ چکا، اب مصطفیٰ پردہ فرمانے والے ہیں، اندر ہی اندر بے قراری بڑھی تھی، اور پھر آپ نے بھی سنا ہوگا وہی 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے، آیت اتر چکی ہے، میرے آقا نے پڑھ کر کے سنا دیا ہے، اور دوسری طرف میرے آقا نے فرمایا حج کے ارکان سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ میں تمہارے ساتھ حج نہ کروں۔ اب بتائیے اشارہ بھی ہو چکا تھا، صحابہ کے ذہن میں جب یہ سوال اندر پریشانی پیدا کرنے لگا کہ یا رسول اللہ اشارے مل رہے ہیں، آیتیں اتر رہی ہیں، کہ آپ بظاہر ہمارے بیچ میں سے پردہ فرمانے والے ہیں، تو اندر ہی اندر صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے پردہ فرمایا تو پھر دین کا کون، ہمارا کون، ہم کہاں جائیں گے، دین کہاں جائے گا؟ کوئی تو ہو جو اس دین کو سہارا دے اور دین دوسروں تک پہنچائے، دین کی خدمت کرے اور دین کے لیے سہارا بنے۔ آپ پردہ فرمائیں گے تو دین کا کون؟ اگر بات دل میں تھی
ویسی بے شک حق ہے حق ہے لیکن اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود دل میں گزرنے والے خیالات کو میرے نبی نے دیکھا رحمت جوش میں آئی میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا جواب سن لیں فرمایا دیوانوں گھبراتے کیوں ہو دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ ہمارا کون اور دین کا کون فرمایا میں تمہیں تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں قیامت تک کے لیے تمہیں سہارا دے کے جا رہا ہوں اور قیامت تک کے لیے تمہارے لیے میں ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ساری کائنات ایک طرف ہے اور یہ چیزیں ایک طرف ہیں فرمایا گھبراؤ مت انی تارکن فیکم الثقلین دست قدم کو سے آ جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا غوث کا زامن آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں تمہارے بیچ میں میرے آقا آج بھی ہمارے بیچ میں آج بھی ہیں اور اگر نہ ہو تو کچھ بھی نہ رہے اور نہ ہو تو کچھ بھی نہ رہے اور یہ سب کچھ ہے جو بتا رہا ہے کہ ہے ویسے تو سارے نبی زندہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے بالکل حق ہے اور میرے آقا نے تو فرما دیا الانبیاء حی سارے نبی زندگی حرم اللہ علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق بے شک بے شک یہ حدیث ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے کیوں اس لیے کہ نبی تو زندہ ہے زندہ کو کیسے کھائے زمین تو کھاتی ہے مردوں کو کیا مردوں کو کھاتی ہے زندے کو کیسے کھائے یہ جو کہتے ہیں زمین کھا گئی ہم اس کا انکار نہیں کریں گے ہاں کھا گئی لیکن یہ بھی تو سوچیں کس کو کھا گئی اور کس کو نہیں کھا سکتی جو زمین پر بھی مردے تھے وہ جب گئے زمین میں تو مردے کو جب زمین میں دفن کیا زمین نے کہا لقمہ تر آیا نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا ہم کھاتے ضرور ہیں لیکن لقمہ تر سمجھتے نہیں ہیں زمین نے کہا لقمہ تر آیا لیکن جو زمین پر زندہ تھا وہ جب زمین میں گیا تو زمین نے کہا خوش نصیبی ہے مردے کھا کے کہیں میں بھی مر نہ جاؤں اس لیے کوئی زندہ آیا ہے جو مجھے بھی کر دے گا زندہ اور یہ جہاں بھی رہے گا میں رہوں گی زندہ قسم رب کی مردے لاکھوں پڑے ہیں سارے قبرستان مردہ ہیں اور معین الدین تنہا جیبے میں ہے اور اجمیر آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ نعرہ رسالت جشن غریب نواز سبحان اللہ تو میرے آقا نے فرمایا دو بھاری چیزیں دو بھاری چیزیں ایسا حق ہے اچھا وضاحت کرنے جائیں گے وضاحت کریں تو ہو تو سکتے ہیں ایسا نہیں کہ نہ ہو لیکن وضاحت کرتے ہوئے بھی خیال تو رکھنا پڑے گا کہ نہیں اور اب تو اور زیادہ رکھنا پڑے گا کیونکہ ابھی تو میں منزل سے بہت دور ہوں مجھے ذکر کرنا ہے غریب نواز کا لیکن ایک بات عرض کر دوں گھبرائیے گا نہیں آج میں انشاءاللہ مکمل وقت کی پابندی کروں گا پرائے جہاں بالکل بے فکر ہو کے بیٹھے یہ نہیں کہ میں نے جو بات چھیڑی ہے اگر اللہ توفیق دے تو فجر ہو جائے گی بالکل بات ایسی چھڑی ہے اور چھڑی ہے تو میں تو ابھی اس بات کے آغاز میں ہوں ابھی تو بات شروع بھی نہیں ہوئی ہے تو ختم کیسے ختم تو کسی سے ہوئی نہیں دنیا ختم ہوئی یہ بات نہ ختم ہوئی نہ ہوگی چرچے ایسے ہی ہوتے رہیں گے مٹ گئے مٹ جائیں گے آقا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ کبھی درجہ تیرا محی الدین کبھی چرچا تیرا محی الدین کبھی چرچا تیرا اعلی حضرت کبھی چرچا تیرا نہیں مٹے گا جنہوں نے مٹانے کی کوشش کی لاکھوں مٹ رہے ہیں مٹ جائیں گے یہ چرچا مٹنے والا نہیں ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا گھبرانا مت
دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ارشاد ارشاد ثقلین ثقلین بالکل تشریح نہیں، ترجمہ عرض کر دو. حق ہے. سارے انسان ایک ثقل، سارے جن ایک ثقل، اور یہ ایک اور ایک ملے تو بنے دو. اور عربی میں دو کو کہتے ہیں ثقلان ثقلین. اب یہ ثقلان کیوں کہتے ہیں، ثقلین کیوں کہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہے دونوں بات ایک ہی ہے، چاہے ثقلان کہو چاہے ثقلین کہو، وہی ثقلان بھی وہی ثقلین بھی وہی، تثنیہ ہے تثنیہ، ایک نہیں ہے دو ہیں دو. وہ ایک میں گمراہ رہنے والے دو ایک نہیں دو. ہم یہ نہیں کہتے ایک میں کچھ نہیں ہے، لیکن ایک کے ساتھ دوسرا بھی ہے، دوسرا بھی ہے. حق ہے. کچھ لوگ صرف ایک کو ہی کیا کرتے ہیں، سب کچھ تو ایک ہی سب کچھ تھا، ہم بھی انکار نہیں کرتے، لیکن میرے آقا نے ایک کے ساتھ دوسرے کو بھی، تو کوئی تو حکمت ہوگی. اور میں پہلے حکمت ہی بتاتا ہوں، اس ایک کے ساتھ دوسرا کیوں، تو گویا کہ رحمت نے جوش میں آ کر کے کہا نادان، ایک کو سمجھنا تیرے بس کا روگ نہیں ہے، دوسرا آگے سمجھائے گا. اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو کربلا میں جا کے دیکھ کہ دین پر کٹا کیسے جاتا ہے اور لٹایا کیسے جاتا ہے. ثقلین فرمایا دو بھاری چیزیں، اور کتنی بھاری ہیں، اور یہ کون سی دو چیزیں ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے الحمدللہ آپ کو بھی اس کا بات کا علم ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، ہونا چاہیے. یہ دو بھاری چیزیں، اب یہ دو بھاری چیزیں ہیں کون سی، تو بڑی مشہور حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا احدہما، ان دو میں ایک کتاب اللہ، دو میں ایک کتاب اللہ. کتاب اللہ مانا قرآن مجید. اب تو سمجھ میں آیا نا، کتاب اللہ قرآن مجید، اللہ کی کتاب جو الحمدللہ ہر گھر میں، چاہے طاق میں صحیح لیکن ہر طاق میں نہیں، رحل پہ ہونی چاہیے. اور جب رحل پہ ہوگی تب سینے میں آئے گی، اور جب سینے میں آئی تو مدینے پہنچائے گی. رکھی ہے طاق میں، رحل بھی ہو رہا ہے. ابھی رحل پہ نہیں تو سینے میں کیسے، اور جب سینے میں نہیں تو مدینہ کیسے. یہ تو کنیکشن ہے، کنیکشن. کتاب اللہ رسول اللہ، اللہ اکبر. اور یہ کتاب اللہ رسول اللہ تب ہوگا جب کتاب اللہ ہو سینے میں. پھر دیکھیں چاہے جہاں رہیں آپ ہوں گے مدینے میں. فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں کیا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا فیہ الہدی والنور. یہ جو کتاب ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. اللہ اکبر. بغیر دیکھے کسی چیز کو پہچانے کیسے، سمجھائیں کیسے. ہدایت تو ہے لیکن ملے کیسے. رب نے میرے آقا نے فرمایا کتاب، ہدایت بھی اسی میں ہے، نور بھی اسی میں ہے. اللہ اکبر. اسی نور سے جب اسے پڑھیں گے تب ہدایت حاصل ہوگی. فیہ الہدی والنور. دیوانوں سے جب پوچھا گیا کہ یہ نور کیا ہے تو انہوں نے تڑپ کر کے کہا قد جاءکم من اللہ نور. سبحان اللہ. نہیں آپ نے غور کیا ہی نہیں، شاید اب گھبرا تھک گئے کیا. سبحان اللہ. بھائی تھکیے گا مت، آپ تھکیں گے تو میں تو پہلے ہی تھکا ہوا ہوں. میں تھکا ہوا جب اتنی محنت کر رہا ہوں تو آپ تو تازہ ہیں، تھوڑی سی تازگی کا تو اظہار فرما دیں. فیہ الہدی والنور. کتاب میں ہدایت ہے اور نور ہے. مومن کو اور کیا چاہیے، ہدایت بھی اسی میں، نور بھی اسی میں. اور میرے آقا نے فرمایا ثانیہما اہل بیتی و عترتی. فرمایا دوسری چیز جو بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت اور میرے عترت ہیں، یعنی اولاد علی آل نبی ہے. فرمایا میں اس کو قرآن کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہاں میرے سامنے کئی بحثیں ہیں اور کئی مباحث ہیں، اور اس مباحث کا بھی حال یہ ہے کہ
وہ ہلکے بھی ہیں بھاری بھی ہیں اور وہ آسان بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں. کسی کے لیے مشکل ہیں کسی کے لیے آسان ہے, کوئی سمجھے کوئی نہ سمجھے, لیکن دوست یہ میرے آقا کا فرمان ہے. فرمایا میرے کلمہ پڑھنے والے میں بظاہر پردے میں رہوں گا, میں تم سے جدا نہیں, میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب, دل سے بھی زیادہ قریب. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی قریب ہے ہم دور ہیں. لیکن فرمایا پردہ رہے گا, پردہ ہٹے گا تو پھر میں دور نہیں. اور اگر کسی سے پوچھنا ہو تو ان سے پوچھیں جن سے یہ پردے ہٹ گئے تھے, کیا وہ دور تھے یا نزدیک تھے. اور اگر یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم بتا نہیں سکتے, ڈھونڈنا پڑے گا کسی ولی اللہ کو. فرمایا اہل بیت اور قرآن, اہل بیت اور قرآن. صرف ایک جملہ عرض کروں گا, مزید اس پہ وضاحت کی میرے اندر ہمت نہیں ہے. ایک ہی جملہ ہے اور اللہ کرے ہم سب سمجھ میں آ جائے. اب قرآن اور اہل بیت, قرآن کیا ہے, اہل بیت کیا ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کیا ہے, اہل بیت کیا ہے. آج دور بہت ترقی کا ہے, یہ عربی ہم نہیں سمجھتے, فارسی نہیں سمجھتے, انگریزی تو سمجھتے ہیں کہ نہیں. اچھا اگر کوئی کہے نہیں سمجھتا تو موبائل کیسے چلاتے ہیں؟ موبائل میں تو یعنی ابھی ہر زبان آئی ہے لیکن پہلے تو نہیں تھی نا. زیادہ تر انگریزی ہے, سب سمجھ رہے ہیں. اور ویسے بھی بول چال بھی اب انگریزی کی زیادہ ہو گئی ہے. ان پر انگوٹھا چھاپ بھی انگریزی باتیں کر رہا ہے اور لفظ انگریزی استعمال کر رہا ہے. تو جانتے ہیں تب نہیں. تو میں عربی فارسی نہیں, یہ جو میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اس پہ میں یہی آپ کی انگریزی بولنا, ہو سکتا ہے بولنے میں مجھ سے بھول ہو کیونکہ میں نہیں جانتا. ایک نام ہے تھیوری, اور ایک ہے پریکٹیکل, ایک پریکٹیکل اور ایک تھیوری. قرآن تھیوری ہے اور اہل بیت پریکٹیکل ہے. سبحان اللہ. قرآن حکم دے گا, میرے آقا نے فرمایا قیامت کی صبح تک قرآن حکم دے گا, اور اگر امت کو سمجھ میں نہ آیا تو اہل بیت کر کے بتائے گا کہ یہ حکم دیا ہے اور یوں کرنا ہے, میں تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں. قرآن کے ساتھ پریکٹیکل, اور یہ بالکل امت کو عملاً بتانے کے لیے اللہ کے حبیب نے اہل بیت کو چھوڑا. اور جب چھوڑا تو پھر یہاں بزرگوں سے پوچھیں, اہل بیت اطہار کی شان تو بڑی ہے لیکن بزرگوں نے کیا کہا وہ بھی سنیں. مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی آل پہ بھروسہ کتنا تھا. سبحان اللہ. یہ ہے وہ جملہ, اور بالکل حدیثوں سے ثابت ہے, بزرگوں کے اقوال سے ثابت ہے کہ میرے آقا کو اپنی اولاد پہ اتنا بھروسہ تھا کہ امت تو غفلت کر سکتی ہے لیکن جس کی رگوں میں میرا خون ہے وہ کبھی غفلت کر نہیں سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہم پہ اگر کوئی بھروسہ کرے اور ہم اسے دھوکہ دے جائیں تو یہ میرے جملے ہیں, میں نے کہا میں وضاحت نہیں کروں, کر بھی نہیں سکتا, مجال بھی نہیں ہے, لیکن یہ جملے بڑے بھاری ہیں. یہ قرآن جو ہے نا یعنی ہمیں حکم دیتا ہے, کر کے کون دکھائے گا. تو میرے آقا نے فرمایا اہل بیت, صحابہ کو نہیں چھوڑا, حالانکہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن صحابہ کب تک؟ صحابی کہتے ہیں وہ جو نبی کو ایمان کی نظر سے دیکھے اور ایمان پہ خاتمہ ہو. اور بظاہر جب میرے آقا نے پردہ فرمایا تو پھر صحابی بنے گا نہیں تو بچے گا کہاں سے؟ جو تھے وہ بھی ایک ایک کر کے پردہ فرماتے گئے, اور پھر وہ آخری صحابی جس نے آخری پردہ فرمایا وہاں صحابہ اس پوری روح زمین سے بظاہر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. اب کوئی صحابی نہیں, لیکن میرے آقا کو بھروسہ تھا اپنی آل پہ, اور نبی کو یہ بھی خبر تھی کہ کربلا سے کر کے ایک لوٹے گا, لیکن ایک کی برکت یہ ہوگی کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں آل نبی اور اولاد علی موجود
नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। बात बढ़ गई। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब जरा गौर से सुने। अब मैं भी इतने जोश की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा आप लोग पता नहीं क्या सोच के आए हो। हम कभी कभी क्या होता है, जरा सा यानी हैरत में पड़ जाते हैं। भाई आप लोगों की पसंद जुदा जुदा है। कुछ लोग तो गुफ्तगू पसंद करते हैं और कुछ गुफ्तगू को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो तो पसंद ये करते हैं कि शोर होना चाहिए, आवाज बुलंद होनी चाहिए, समझ में आए या ना आए, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, बस इसी में मजा है। तो मैंने सोचा समझे या न समझे, और अगर इसी में मजा हो तो कम अज कम ये तो मजा लूट के जाए, कोई ये तो न कहे कि एक हसनी दूसरा हुसैनी, एक रंग लाल है दूसरा लीला है, नारायण। तो मैं देखिए बुनियादी बात अर्ज कर रहा हूँ बिल्कुल यानी हल्के अंदाज में। मेरे और आपके आका ताजदार मदीना ने इरशाद फरमाया कि मैं तो जा रहा हूँ, नबूवत का दरवाजा बंद, लेकिन मैं अपने पीछे छोड़ के जा रहा हूँ किताबुल्लाह आल बैत व इतरती। एक जवाब, और दूसरा जवाब मैंने पहले दिया, शायद जहन में हो या न हो। और आप अगर कहेंगे कि यहाँ तो आपने आयत पढ़ दी, और जो पहले जवाब दिया था कि अब कोई नबी नहीं आएगा वली आएंगे, ये आपने कहाँ से निकाला? अब आइए जरा मैं सिर्फ इशारा कर दूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। तो नबियों की तरह है से क्या मतलब है? तरह है का मतलब ये है कि ये मुशाबहत और तशबीह वहां दी जाती है जहाँ कोई एक वस्फ ऐसा हो कि जिसमें दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो, वहाँ तशबीह दी जाती है। हम मानते हैं कि शेर बड़ा ताकतवर होता है और किसी आदमी में अगर वो ताकत आ जाए, हालांकि वो शेर नहीं है, इसका मुंह अलग है, इसका चेहरा अलग है, वो चार टांगों पे चलता है, दो पे चलता है, लेकिन चूंकि उसमें ताकत है, आदमी में ताकत आई तो कह दिया कि ये शेर की तरह है। तो तरह क्यों हुआ? चूंकि ताकत में दोनों बराबर हैं। नबी नबी है, उम्मती उम्मती है। मेरे आका के उम्मती अगरचे शान वाले हैं, लेकिन वो नबी जैसे हो नहीं सकते। नबी नबी है, उम्मती उम्मती है। मेरे आका ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। ये तशबीह क्यों दी? तो फरमाया तशबीह इसलिए दी कि ये उन जैसे तो हो नहीं सकते, लेकिन चूंकि जो काम वो करते थे वही काम ये करेंगे, काम काम के बराबर हुआ, तो कह दिया कि मेरी उम्मत के उलमा नबियों की तरह हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा हुआ, उलमा किसे कहा गया? हक्के 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 हक्के, बहुत को मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबी की तरह यानी काम वो करेंगे। अब उन्होंने काम क्या किया था? हजरत मूसा तशरीफ ले गए, उसके बाद हजारों नबी आए, लेकिन उन नबियों ने तौरात की तालीम दी, वही काम किया जो हजरत मूसा करते थे। तौरात के असबाक पढ़ाए, तौरात को पढ़ाया सिखाया, रब की इबादत मारिफत के गुर सिखाए, काम वही करते रहे थे नबी। मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कुरान मौजूद है, अब ये कुरान तो रहेगा, क्योंकि जब नबी नहीं तो कोई किताब नहीं, और जब कोई किताब नहीं तो कोई नया दीन नहीं, और दीन नहीं तो कोई नई उम्मत नहीं। अब न कोई नया नबी आएगा, न कोई नई किताब आएगी, न कोई नया दीन आएगा, और न कोई नई उम्मत आएगी। और अब अगर इस मौके पे मैं एक जुमला बड़े जोश से अर्ज किया करता हूँ, नबी नहीं आएगा, किताब नहीं आएगी, और अब कोई नया दीन नहीं आएगा, उम्मत नहीं आएगी। अब अगर आएगी तो कयामत आएगी। वाह, क्या मत आएगा? अब क्या आएगा? क्या मत कि वो भी नहीं आएगी। आएगी 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 लेकिन भूल गए। आएगी आएगी जरूर, लेकिन ये याद नहीं रहता आएगी। बोल देते हैं, मानते भी हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। और अगर याद रहे न भूले तो कसम रब की सुबह को एक भी फजर में गायब न करनी, सब फजर में होंगे।
اگر یہ یاد ہو کہ قیامت آئے گی، جلدی آئے گی، اور یہ یاد رہے تو پھر میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی سنت سے کم داڑھی والا نظر بھی نہیں آئے گا۔ واہ واہ، یہ سب یاد نہیں ہے تب ہو رہا ہے، اور اگر یاد ہو کہ قیامت آئے گی، جی یہ قیامت آئے گی تو قیامت کہتے کس کو ہیں؟ قیامت کہتے کس کو ہے؟ کوئی دعوت کا دن ہے؟ سب جانتے ہیں کہ قیامت کہتے کس کو ہے، اور قیامت آئے گی اگر یہ یاد ہو تو پھر کلمہ پڑھنے والے کے جسم سے یہودیوں کا، عیسائیوں کا لباس بھی نظر نہ آئے۔ واہ 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 واہ، جی رمضان میں کھلے عام کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قیامت ہی آ گئی، جی ہو گئی، اندر اذان ہو رہی اور باہر جا رہے ہیں ٹال کے۔ قیامت یہ تھوڑے، قیامت کا ذکر صرف نام سن کے عمر بن خطاب بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، قیامت کا نام سن کے صحابہ روتے تھے، قیامت کا نام سن کر کے وہ اللہ کے محبوب بندے کہ جن کی زبان میں یہ اثر تھا کہ گفتگے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، ایسے شان والے، لیکن جب آئی قیامت کی باری، قیامت تو دور ہے، عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جی یہ تو کیا یہ بھی نہیں سنا؟ بار آ رہا ہے تو میں عرض کر رہا تھا، یہ دیکھو بات بڑھ جاتی ہے تو میرا قصور نہیں ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، کیونکہ باتیں یعنی بات سے تو بات نکلتی ہے، وہ اس کو چھوڑ دے تب بھی نہیں چلے گا۔ ظاہر بات ہم کوئی اس یعنی گھنٹے سوا گھنٹے کے کوئی مقید تھوڑے ہیں، ظاہر بات ہے وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ کمزوری ہماری ہے، لیکن جو بات ہے وہ رہے گی، کیونکہ سچ ہے، سچ اور حق تو کہنا چاہیے، اور جہاں سہارا مل رہا ہو وہاں تو اور زیادہ کہنا چاہیے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں میں عرض کیا کر رہا ہوں، یہ بھی تو ذرا ذہن میں رکھیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور اب بات آ رہی ہے ذرا دوسرے موڑ پہ، دوسرے موڑ پہ، علماء امتی انبیاء بنی۔ اچھا اس کا ترجمہ تو یہی کریں گے کہ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے علماء، میری امت کے علماء، اب جو کہیں علماء کہیں، علماء کہیں، علماء کہیں، سب جائے گی، کیونکہ اب یہاں عربی کے اعراب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن پڑھنے میں جب کوئی فرق نہیں ہے، زیر زبر پڑھ کر کے قرآن میں نماز ہو جاتی ہے تو باقی کیا چیز نہیں ہوگی، اب وہ غلطی رہی نہیں۔ حیرت کی بات ہے، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ غلطیوں کو اتنا دہرایا گیا، اتنا دہرایا گیا کہ اب اگر کوئی صحیح پڑھے تو کہتے ہیں یہ غلط پڑھ رہا ہے، اور جو غلط پڑھتے رہے اس کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہے بربادی کی علامت۔ جی جیسے وہ پتھر پہ پانی گرتا ہے اثر ہو جاتا ہے، اس میں نشان پڑ جاتا ہے، حالانکہ پانی ہے، غلط اتنا پڑھا گیا، اتنا پڑھا گیا، اتنا دہرایا گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں یہی صحیح ہے۔ اور اب اگر کوئی آ کر کے بیچارہ صحیح پڑھ دے تو پھر ذمہ گویاں ہوتی ہے کہ دیکھو عالم بن کے آیا تھا اور یہ زبر پڑھ رہا ہے، اور ہم نے تو عمر بھر زیر سنی۔ نادان یہ نہیں سوچتے کہ 100 برس زیر غلط پڑھی جا رہی تھی اور زبر صحیح ہے۔ اور پھر اسی پہ فتویٰ بازیاں بھی ہو رہی ہیں، اور پھر اسی پہ یہ الزام بھی لگ رہے ہیں کہ یہ فتنے پھیلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ فتنہ کچھ نہیں ہے، اگر قرأت صحیح نہیں ہے تو نماز نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ کبھی کسی نے کسی امام کی قرأت کسی قاری سے سنوائی کہ صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط، یا کسی ادارے سے کسی فارغ کو رکھا کہ نماز پڑھا، اور یہاں تو وہی مولی والا معاملہ ہے، جو سستا ملے وہ رکھ لو، نماز سے کوئی مطلب نہیں، سستا ہونا چاہیے۔ خیر معاف فرما دیں، لیکن میں بڑی پتے کی بات عرض کر رہا ہوں، نماز ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا تھا امت کے لیے۔ میرے آقا معراج میں گئے تھے، اور پھر ظاہر بات ہے آدمی جب کسی بڑے کے دربار میں جائے، کسی بڑے شہر میں جائے، کسی ولایت میں جائے، تو پھر جب لوٹتا ہے تو جتنے پیارے ہوتے ہیں ان کے لیے تحفہ لاتا ہے۔ امت نبی کو پیاری تھی، اور
گئے تھے رب کی بارگاہ میں تو دل میں خیال پیدا ہوا مولا اب تیری بارگاہ سے جا رہا ہوں اور میری امت مجھے بڑی پیاری ہے کہ براق پہ سوار ہوا تب بھی یاد رکھا، عطیات پڑھی تب بھی یاد رکھا، نبیوں سے ملاقات کی تب بھی یاد رکھا، ایسی پیاری امت ہے مولا اب تیری دربار سے جا رہا ہوں تو وقت بھی تو ہونا چاہیے۔ رب نے فرمایا دینا میرا کام ہے، پسند کرنا محبوب تیرا کام ہے۔ ویسا کوئی پردہ نہیں ہے۔ رب نے فرمایا تحفہ میں دوں گا، دینا میرا کام ہے، محبوب پسند تیری۔ ساری کائنات تو نے دیکھ لی، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں کہ محبوب آج تو نے نہ دیکھا ہو، یہ ساری کائنات تیری نظروں میں ہے۔ اب بتا پوری کائنات میں جو تو پسند کرے تیری امت کو۔ اب یہاں میں صاحب میں خود یہ چھیڑ کے بھی تو الجھ گیا، میں خود الجھ گیا۔ رب نے فرمایا محبوب پسند تیری، تو میرے آقا نے فرمایا مولا پہلے آسمان پہ آیا تھا، وہاں فرشتے سے کھڑے تھے، جبریل سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جبریل نے کہا رب نے جب سے پیدا کیا تب سے کھڑے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور تسبیح بھی پڑھ کے سنا دی کہ یہ تسبیح۔ میرے آقا نے فرمایا مولا فرشتوں کو کھڑے دیکھا، بڑی پسند آئی بات میں کھڑے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے آسمان پہ دیکھا رکوع میں ہیں، تیسرے آسمان پہ نہیں چوتھے پہ دیکھا سجدے میں ہیں، آگے قعدے میں ہیں، اور پھر آگے یعنی خشوع اور خضوع میں ہیں۔ ہر آسمان پہ فرشتوں کی جماعتیں دیکھی جن کی عبادتیں یہ تھی، کسی کی عبادت قیام ہے، کسی کی عبادت رکوع ہے، کسی کی عبادت قعدہ ہے، کسی کی عبادت سجدہ ہے۔ یہ سارے آسمان کے فرشتوں کی جدا جدا عبادتیں ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب پسند تیری۔ میرے آقا نے فرمایا فرشتوں کی ساری عبادتیں ملا کر کے مجھے دے دے، نام بھی تو رکھ دے، لے لے میں جاؤں گا۔ رب نے فرمایا ملا لے سب کو، قعدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، خشوع بھی ہے، خضوع بھی ہے، اور محبوب نام اس کا نماز ہے۔ اور چونکہ میں دے رہا ہوں اس لیے محبوب ایک سے کام نہیں چلے گا، 50 لے جا۔ بات کو 50 لے جا۔ تو میرے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ تحفہ کتنا ملا، کتنا زبردست تحفہ۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ملے، اور موسیٰ تو انتظار میں تھے علیہ السلام، انتظار میں اس لیے تھے کہ کوئی طور پہ میں نے یہ دعا مانگی تھی رب ارنی، رب نے فرمایا لن ترانی، وہاں تو نہیں دیکھ سکا، اور لن ترانی میں رب نے فرمایا تھا تو نہیں دیکھ سکتا لیکن کوئی تو ہے جو دیکھے۔ آج وہ جا کے دیکھ کے آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے اس لیے تھے کہ جس آنکھ نے رب کے جلوے دیکھے وہ آنکھ اگر میں دیکھ لوں تو میں نے گویا خدا کو دیکھا۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا من رآنی رأى الحق، فرمایا مجھ مصطفیٰ کو جس نے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، مدینے سے جب کوئی آتا ہے تو واقعی جو سچے عاشق ہیں وہ آگے بڑھ کے اور پہلی نظر اس کی آنکھوں سے ملا دیں اور کہتے ہیں آ ظاہر طیبہ میں نظر چوم لوں تیری، کیونکہ یہ نظر گنبد خضرا پہ پڑی ہے، ہاتھ بھی لگے ہوں گے، پاؤں بھی لگے ہوں گے، ہوا بھی مس ہوئی ہوگی، فضاؤں میں گھومے ہیں، ہواؤں میں گھومے ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ آ میں تیری آنکھ چوموں، کیونکہ اس آنکھ نے گنبد خضرا کے جلوے دیکھے ہیں۔ کلیم چھٹے آسمان پہ کھڑے ہیں اور عرض یہ کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ تو نے رب کو دیکھا ہے، میں تجھے دیکھوں گا یا رب کو دیکھا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور پھر پوچھا تھا کہ کچھ لے کے آئے یا ایسے ہی امت کے لیے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی امت یاد ہے، امت بھول جائے تو الگ بات ہے، لیکن نبیوں کو امت یاد کیا نہیں تھی۔ ابھی یہ معراج کا مہینہ گیا ہے، آپ نے جشن بھی کیا ہوگا، اور جشن میں آپ نے غالباً سنا بھی ہوگا، آج جشن نہ بھی کریں تو بھی معلومات کے لیے ذرائع بے شمار ہیں، اور ہر آدمی شوق ہو تو سن سکتا ہے، لیکن اتنی ریکویسٹ ہے ہر ایک کی نہ سنیں۔ کسی کی بھی سننا ہو تو پہلے کسی عالم سے پوچھ لیں کہ اس کی سنو کہ نہیں۔ یہ فتنہ ہے، فتنہ، اور بڑی منظم طریقے پہ پھیلایا جا رہا ہے، اور کئی کا ایمان غرق ہو چکا اور ہو رہا ہے۔ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا جو جانتے ہیں ان کے پاس بیٹھو،
ان سے معلوم کرو فسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو تو ہوا کیا کوئی تو جانتا ہوگا اس سے پوچھو کوئی نہیں جانتا کہ ایسا تھوڑے کوئی نہ جانے حد ہو گئی آپ تو یہ سمجھ بیٹھے کوئی نہیں جانتا یہ آپ کا حسن زن ہے حسن زن کہیں گے اس کو حسن زن نہیں میں حسن زن کہہ رہا ہوں یعنی آج کل یہ نظریہ عام ہو چکا کوئی نہیں جانتا یہ سب ایسے ہی ہے سبحان اللہ تو اس یہ فتویٰ لگایا تو ظاہر بات ہے جو وہ تو جانتا ہے نا یعنی خود سب سے زیادہ جانتا ہے تبھی تو کہہ رہا ہے کوئی نہیں جانتا بھئی انگوٹھا چھاپ الف با سے بھی واقف نہیں اور کہہ رہا ہے کوئی کچھ نہیں جانتا تجھے کیسے پتا چلا تو خود کیا جانتا ہے لیکن وہ دیکھیے اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھا کہ میں بہت جانتا ہوں اور کوئی کچھ یہ تباہی ہے تباہی اور یہ جو موبائل ہے اس نے تو بیڑا غرق کر دیا چاروں طرف صرف ایک جہت سے نہیں دینی معاملے میں بھی بہت بڑا نسخہ ہے اور اس میں طرح طرح کے لوگ طرح طرح کی باتیں اب کون بتائے کہ یہ غلط اور یہ صحیح اور جو اپنے کو پسند ہے کہ ہاں یہ مولانا صحیح ہے گیا کام سے غلط کو صحیح کہا دیا اس کے پاس ایمان نہیں اور اس نے صحیح کہا دیا اب اس کا ایمان بچے گا تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ باقی جو کریں آپ جانے آپ کا کام جانے لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے تو ہر ایک کی نہ سنیں اگر سننا ہے تو کسی جاننے والے سے پوچھ کے سنیں کہ اس کی سنیں کہ نہ سنیں تو بچیں گے اور اگر ہر ایک کی سنیں گے تو خطرہ تو ضرور ہے اللہ بچائے لیکن خطرہ ضرور ہے خطرہ جو تیرنا نہیں جانتا وہ کب تک بچے گا کوئی لہر آئے گی لے کے چلے جائے گی یعنی بچے گا وہ سمجھ رہا ہے کہ بچ جاؤں گا وہ گھٹنے تک تھا سمجھا بچ جاؤں گا اور پھر کمر تک آیا کہ بچ جاؤں گا وہ کیا جانے کہ کبھی یہی سینے سے اوپر گلے سر سے اوپر بھی آ جائے پھر کیا بچے گا نہیں بہت مشکل ہے بچیں اور بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی اہل علم سے رابطہ رکھیں اور یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا تھا کیا لائے میرے آقا نے فرمایا 50 نماز عرض کرنے لگے نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ میں نے اپنی امت کو دیکھ لیا ہے وہ 3 نہیں پڑھ سکتے تھے اور یہ 50 ہیں اور حضرت موسیٰ نے فرمایا محبوب جائیں معاف بڑی مشہور روایت ہے اب اس کو میں آ گئی ہے تو بات عرض کر رہا ہوں ایسا نہیں آپ کو معلوم نہ ہو اور یعنی 5 معاف ہوتی رہی اور جا کے بچی 5 معاف بھی ہو رہی ہے 5 کیونکہ بچنی بھی تھی 5 بچنی بھی تھی 5 اور 7 ہوتی ہی یا اس طرح کوئی اور عدد ہوتا اتنی بچتی جو اس میں مناسب ہوتا اللہ کے حبیب کو بھی خبر ہے رب کو بھی خبر ہے کہ بچانی تو 5 ہی ہیں حکمتیں رب جانے دی تھی 50 بچی 5 حضرت موسیٰ نے کہا پھر جائیں میرے آقا نے پھر اب تو آیا آ رہی ہے 50 میں سے 5 بچی اب کیا جانا ہے اب تو نہیں تو 5 لے آئے اچھا 5 ہی لے آئے اب ایک بات عرض کر رہا ہوں لا تبدیل لکلمات اللہ یہ قرآن مجید ہے رب نے فرمایا اللہ کے کلمے بدلتے نہیں تو اللہ کا کلمہ تھا 50 اور رہ گئی 5 بدلا یا نہیں اور ادھر یہ ہے کہ اللہ کی بات بدلتی نہیں اور یہاں ہم تو دیکھ رہے بدل گئی 50 میں سے 5 ہو گئی تو رحمت نے جھوم کر کے کہا تیری سمجھ میں پھیرے بدلی نہیں ہے رب نے ارشاد فرمایا یعنی من جا بالحسنۃ فلو عشر امثالها رب نے فرمایا بات وہی ہے یہ میرے محبوب پہ میرا کرم ہے امت پہ مہربانی ہے نمازیں 50 کی 50 ہیں پڑھنی 5 ہیں جو 5 پڑھے گا ثواب 50 کا پائے گا بات وہی ہے سبحان اللہ 5 پڑھے گا ثواب کتنی کا اچھا یہ تو 50 کا ہو گیا یہ تو طے ہو گیا لیکن اس سے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا نے یہ جو عبادتیں مانگی تھی فرشتوں کی پہلے آسمان دوسرے آسمان کے فرشتے اس میں میرے آقا کی امت پر میرے آقا کی مہربانی
یہ تھی کہ میرا امتی زمین پر اگر 2 رکعت نفل بھی پڑھے گا تو اس نے صرف 2 پڑھے ہیں، اور آسمان میں جتنے فرشتے اس نماز والے ارکان ادا کر رہے ہیں ان ساروں کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ فرشتوں کے قیام کا ثواب، قرادے کا ثواب، سجدے کا ثواب، رکوع کا ثواب، یہ رحم نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا پھر بھی کوئی نہ پڑھے تو ہے کوئی جواب؟ بھئی ہم تو سب پڑھتے ہیں الحمدللہ، میں کوئی کی بات کر، ہماری نہیں ہے، آپ کہیں یہ نہ سمجھیں، پڑھتے ہیں الحمدللہ اور اللہ کرے پڑھتے رہیں، لیکن میں کوئی ہوگا کوئی کہ نہیں ہے، ہوگا ڈھونڈنے سے مل جائے گا، یعنی ہمیں ڈھونڈنا نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں یہ حکم نہیں ہے، لیکن ایک دور تھا، ایک کہاوت تھی اردو کی کہ چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، قسم رب کی میرے نبی کی امت میں ایک دور ایسا تھا چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی بے نمازی نہیں ملتا تھا، ایک دور ایسا تھا کہ چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بغیر داڑھی کے کوئی نہیں ملتا تھا، چراغ لے کے ڈھونڈنے سے بھی کوئی مصطفیٰ کی سنتوں کا تاریخ نہیں ملتا تھا۔ تو اگر کسی کے ذہن میں وہ بات ہو تو وہ یہ آج بھی سمجھ سکتا ہے کہ شاید نہ ملے، آج بھی نہیں، آج ملیں گے، یعنی آج اگر کوئی ڈھونڈنے جائے کہ بے نمازی ملے گا، آپ نے تو ہاں بول رہے ہیں نہ، اور یہ میرے خیال سے آپ بھی اتنا تو جانتے ہیں کہ خطرہ پورا ہے، ہاں کہیں گے تب بھی پھنس اب کہیں کیا تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ایسا موقع ہے تو چپ رہنا ہی اچھا ہے، کیونکہ من سکت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، اس لیے سب دیکھیں آدمی چاہے جیسا ہو لیکن کچھ نہ کچھ تو جانتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ جانتا ہی ہے، اگر نہیں جانتا تو دین نہیں جانتا، کچھ نہ کچھ جانتا ہے، اور اگر نہیں جانتا تو دین نہیں جانتا۔ بس اب میں آپ کی خدمت میں اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں، میں ابھی تک میں نے جو کچھ عرض کیا اس کو میں پھر 2 جملوں میں دوہرا دوں۔ انبیاء تشریف لائے اور اس لیے آئے تاکہ عبادت اور معرفت یہ کام ہوتا رہا، میرے آقا آئے، اب نبی نہیں آئے گا، اب یہ کام ولی کریں گے، اور اب یہ ذمہ دیا گیا کس کو؟ اولیاء کو، اور اس کو میں نے ثابت کیا کس سے؟ اس حدیث پاک سے، العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے آقا نے فرمایا کہ علماء نبیوں کے وارث ہے، اس سے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، اگر کسی کو مجھ پہ اعتراض ہو تو مجھ سے ملے یا کسی عالم سے اس کا جواب پوچھے، اس سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ سے نہ الجھے، علماء ہو، یعنی میرے آقا نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، اس سے علماء کون سے مراد ہیں؟ تو میں بغیر کسی تطویل کے، بغیر کسی یعنی بات کو پڑھانے کے ایک لفظ بولا ہوں، یہاں علماء سے مراد کامل اولیاء ہے۔ علماء سے مراد یہ نہیں ہے کہیں کوئی غلط فہمی میں نہ آ جائے، جس کو ہم علماء کہتے ہیں وہ نہیں ہے، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے وہ نہیں ہے تو کون ہے، تو میں کہوں گا علماء ربانی کی، تو گویا کہ علماء کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک صرف علماء اور ایک علماء ربانیین، علماء حق، علماء حق، اور اسی طرح پیروں کے بارے میں بھی بزرگوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ بچنا، لوگوں نے کہا کس سے بچیں، تو کہا کہ جاہل پیروں سے، اچھا جاہل پیر، اور ادھر ان جاہل پیروں کے ساتھ کون؟ علماء سو، یہ بھی علماء، یہ بھی پیر، اللہ اکبر، رب ان سے بچائے، اور اس کے سامنے چمکتے ہوئے ماہتاب اور آفتاب دونوں جماعتیں ہیں، ایک وہ ہیں جو
حق ہے سبحان اللہ حق ہے. آج اس کو کوئی نہیں دیکھتا. بہت خوب ارشاد. آج ہم دیکھتے ہیں نام آ گیا, ابھی غصے نام آ گیا, سبحان اللہ. نام آنے سے کچھ ہوگا کیا؟ کچھ نہیں ہوگا نا. ارشاد. ایک آدمی جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں اور آپ اس کو کہیں بڑا مالدار ہے, کوئی مانے گا؟ آپ اس سے کچھ مدد لینے جائیں گے, وہ کہیں خود بھیک مانگ رہا ہے, ہمیں کیا دے گا؟ حقیقت ہے. جس کے پاس مال نہیں وہ مالدار نہیں ہو سکتا, جس کے پاس علم نہیں وہ عالم کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اور جس کے پاس خود راہ نہیں وہ راہ کیا بتائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے تو کہا گیا ہے کہ پہلے پرکھو, پہلے پرکھو. اور اگر پرکھنے پہ یعنی یہ لگے کہ نہیں پکا ہے تو پھر قدم تھام لو, قدم تھام لو. صرف قدم ہی نہیں بلکہ اس پہ بک جاؤ اور پھر سارا کچھ اس کے حوالے کر کے کہہ دو کہ میں کچھ نہیں, جو کچھ ہے سب تیرا. اور تب وہ بھی کہے گا کہ میرا کچھ بھی نہیں, جو ہے سب نبی کا. اور نبی فرمائیں گے نہیں, جو ہے سب خدا کا. اور اس پر اگر دلیل چاہیں تو آیت پڑھتا چلوں, تشریح نہیں کروں گا. ان اللہ اشترى من المؤمنین اموال انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حق ہے, حق ہے. ایسا تو اولیاء جتنے بھی ہیں یہ علماء ہیں. اولیاء علماء ہیں. کیوں علماء ہیں؟ اس لیے کہ ولی کے لیے علم شرط ہے. علم نہیں ہوگا تو وہ ولی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. بالکل یہ ایک دم یعنی مستند بات عرض کر رہا ہوں. ہاں اس پہ یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ کئی ایسے ولی ہیں جنہوں نے مدرسے میں پڑھا نہیں پھر بھی ولی ہیں, تو انہوں نے پڑھا نہیں لیکن رب نے انہیں کیا کیا, علم لدنی عطا فرمایا. لیکن علم ہے, علم ہے, چاہے پڑھ کر کے ہو اور چاہے علم لدنی ہو, چاہے جس طریقے پہ, یہ تو رب کی عطا ہے, یہ رب کی عطا ہے. یہ تو دیکھیں فیصلے, کوئی پڑھ کر کے بھی جاہل ہے اور کوئی بن پڑھے بھی عالم ہے. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. تو اب جو کام انبیاء کرتے تھے وہ کون کرے گا؟ ولی. اب میں بس آخری سوال کر کے اور آپ سے اجازت لے رہا ہوں. انشاءاللہ ذکر ہوتے رہیں گے اور یہ نذرانے پیش ہوتے رہیں گے. اور جہاں تک میرا خیال ہے اللہ کے ولی بھی ایسی باتوں سے راضی ہوتے ہیں کہ جس سے کوئی بات سمجھ میں آئے. ورنہ غریب نواز کی کرامتوں کی کیا کمی ہے؟ کوئی کمی ہے کرامتوں کی؟ کوئی کمی نہیں ہے, ایک سے ایک کرامت موجود ہے. اور اجمیر میں خواجہ صاحب نے چراغوں میں پانی جلایا تھا, اور میں اگر بیان کرتا تو آدھا گھنٹہ یہ ہو جاتا. باقی تو ٹھیک ہے, جو کرامتیں سب پر روشن ہیں. اجمیر میں ایک رات ایسی آئی تھی کہ تیل نہیں جل رہا تھا, پانی جل رہا تھا. سبحان اللہ. حق ہے, حق ہے. تیل نہیں جل رہا تھا, پانی جل رہا تھا. تو یہ پانی کیسے جلا؟ یہی تو کرامت ہے. کرامت کہتے ہیں اس کو کہ جو سمجھ میں نہ آئے. نبی کے لیے معجزہ ہے, ولی کے لیے کرامت ہے. تو یہ یعنی اولیاء اللہ قیامت کی صبح تک آتے رہیں گے اور کام وہی کریں گے جو میرے آقا نے انہیں سپرد کیا. اور وہ کام دنیا کا نہیں, دنیا کا کام بادشاہ کریں گے اور دین کا کام ولی کریں گے. اور ولی جہاں بھی آیا ہے وہ اسی سب یعنی طریقے اور اسی بالکل نمد اور اسی طرح آیا ہے جیسے نبی. آپ اندازہ فرمائیں, ادھر فرعون ہے, ادھر موسیٰ کلیم اللہ ہے, بادشاہی فرعون کے پاس ہے, تخت و تاج فرعون کے پاس ہے, لشکر فرعون کے پاس ہے, سارے ہتھیار فرعون کے پاس ہے, جادوگر فرعون کے پاس ہے. کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اس ساری بادشاہی کے سامنے کلیم اللہ صرف ڈنڈا لے کے تنہا آئے. بادشاہوں سے تو بادشاہی ٹکراتی ہے نا, بادشاہوں سے بادشاہ ٹکراتی ہے. اور یہاں حال یہ ہے کہ ٹکرا رہے ہیں بادشاہی سے, لیکن ہیں کسی بھی نبی کی سیرت پڑھ لیں. میرے آقا تشریف لائے, یتیم ہیں, مال پاس رکھتے نہیں. اور قریش مکہ کے پاس مال کی کمی نہیں تھی, سرداری ان کے پاس تھی, سارے مکے والے عرب والے ان کے ساتھ تھے. لیکن ان کے سامنے آمنہ کا لال حضرت عبداللہ کا یتیم تنہا آیا ہے, تنہا آیا ہے. لشکر ادھر ہے, تنہا ادھر ہے. آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر
لیں، لیکن جب بھی مقابلہ ہوا ہے تو سارا لشکر ہارا ہے اور تنہا جیتا ہے۔ اگر لشکر ہوتے اور پھر مقابلہ ہوتا تو ممکن تھا کہ کبھی یہ ہارے کبھی وہ ہارے۔ مسلمان بادشاہ بھی آئے تھے اور شہاب الدین جیسے ہار کے جا رہے تھے اور غریب نواز آ رہے تھے۔ لشکر ہار کے جا رہا ہے، فقیر آ رہا ہے۔ لشکر والوں نے پوچھا کہ فقیر لگتے تو ایسے ہو جیسے ہم ہیں، داڑھی بھی ہے کلمہ بھی ہے، تم بھی مسلمان ہو، لیکن ہو کہاں کے کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے جا رہا ہوں ہند کو فتح کرنے۔ شہاب الدین نے کہا میں نے کئی بار حملے کیے ہیں، 150 راجا ہیں، مقابلہ کر کے میں نہیں جیتا، میرے پاس کمی کوئی نہیں ہے، لشکر بھی ہے اور ہتھیار بھی ہیں، تیر بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، ڈھال بھی ہے، کھود بھی ہے، زرہ بھی ہے۔ بس اور نام لو، ان ناموں سے ابھی سمجھے گا کون؟ یہ تو میں نے ابھی نام لیے، یہی میں نے ابھی نام لیے، ظاہر بات ہے صرف نام ہی نام ہے، لیکن یہ سب ہتھیار ہیں۔ لیکن یہ ہتھیار ہوتے تھے اس کے پاس جو بالمقابل جنگ کرتے تھے، اور اب بالمقابل ہے نہیں، اب تو بٹن والا معاملہ ہے، تو بہادری کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اب بہادری کسے کہتے لوگ اس سے بھی واقف نہیں، نام رہ گیا۔ اب بزدل بھی بہادر بن کے کہہ رہے آجا، اب بزدل بھی بہادر بن کے کہتا ہے۔ یہ بزدل مقابلے کی وہ چیلنج نہیں کر رہا ہے، یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہے۔ اور اگر بہادری ہوتی تو مولا علی کی طرح آگے میدان میں، اور پھر مرحب جیسے کو کہتے کہ تو نے جو اپنے آپ کو بڑا زبردست پہلوان ظاہر کیا ہے اور اپنے آپ کو شیر کی طرح سمجھتا ہے، آجا میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے اور تو جنگل کے شیر کی طرح ہے، میں اسد اللہ ہوں۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو لشکریوں نے کہا ہم ہار کے جا رہے ہیں اور تو تنہا فقیر چند لے کے جا رہا ہے، جیتے گا کیسے؟ نہیں جیت سکتا۔ غریب نواز نے جو جواب دیا تھا، قسم رب کی اگر قوم اس جواب کو پلے باندھ لے اور اسی پر عمل کرے تو غریب نواز نے جو غریب نوازی کی ہے امت کی ساری مجبوریوں کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے۔ لشکر سے آپ نے فرمایا تھا نادانو تم جب غزنی سے چلے تھے، افغان سے چلے تھے، جب بھی چلے تھے تمہارا بھروسہ ہتھیار پہ تھا، اپنے لشکر پہ تھا۔ فقیر مدینے سے چلا ہے، مجھے کسی اور پہ بھروسہ نہیں، مجھے بھروسہ تاجدار مدینہ پر ہے، نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمیں ناز جو کچھ بھی ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سسکنے والی قوم اور یہ دوسروں کے بھروسے پہ امید اور دوسروں کی یعنی مدد کی امید پر جینے والی قوم اگر غریب نواز کے اس جملے پہ غور کرے تو قسم رب کی ہر میدان میں جیتتی نظر آئی۔ کسی پہ بھروسہ نہ کرے، بھروسہ کرے تو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و، آج تو طاعت بھی نہیں، تقویٰ بھی نہیں، زہد بھی نہیں اور اتقاء بھی نہیں، تو ہے کیا جس پہ بھروسہ؟ لیکن پھر بھی بھروسہ ہے۔ عقل تو دیکھیں، عقل تو دیکھیں، جن کے پاس طاعت تھی، تقویٰ تھا، زہد تھا، اتقاء تھا، وہ کہہ رہے ہیں حالانکہ یہ ساری چیزیں بچانے والی ہیں، یہ ساری چیزیں بلندیاں بخشنے والی ہیں، سب ان کے پاس تھی، پھر بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس پہ ناز نہیں اور یا دامن خالی ہے، کوئی چیز ہے نہیں، اور پھر بھی کسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بھروسہ کس پہ کیا ہے، اس لیے تو یہ تباہی کے دن آئے کہ بھروسہ تو کیا لیکن کس پہ کیا اس کو بھی پتا نہیں ہے۔ کسی کو پتا؟ بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات، اللہ کے رسول کی ذات پہ، تبھی بچیں گے۔ اور جن کا بھروسہ تھا وہ کیسے بچے ہیں؟ دنیا ساری کہتی ہے کہ یہاں وہ بچ نہیں سکتا، پھر بھی بچے ہیں، پھر بھی بچے ہیں۔ اور اگر یہ یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو سمجھنا ہے تو پڑھیں اپنی سیرت، اسلام کی تاریخ پڑھیں کہ کیسے بچے۔ بزرگ کنویں میں گر گئے، کنویں میں، اب کنواں تھا جنگل میں، کوئی نہیں جو بچائے، کئی دن گزر گئے بھوکے پیاسے، یہ ہو گیا کہ مر جاؤں،
لیکن تھا کوئی اللہ والا بھروسہ تھا رب پہ سبحان اللہ کچھ نہیں بگڑے گا بچوں گا. اب اتفاق دیکھیے وہاں سے حاجیوں کا قافلہ گزرا. حاجی دیکھا کنواں ہے تو پانی لینے گئے, دیکھا پانی تو ہے نہیں, اندر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی, اندھیرا ہی اندھیرا. تو سوچا پانی ہے نہیں اور ایسے ہی گڑھا ہے, ہم نے تو دیکھ لیا رات میں کوئی گزرا تو گرے گا, بند کر دو. اوپر سے بند کر دیا, اوپر سے بالکل بند کی, کوئی گرے نہیں. اب یہ اندر ہے لیکن توکل اللہ پہ, فرمایا نہیں کچھ بھی ہو رب بچائے گا, رب بچائے گا. اور توکل جو اتنا کامل تھا تو اللہ کی قدرت دیکھے اچانک اس کنویں میں روشنی ہوئی. روشنی ہوئی تو اس نے دیکھا کچھ راحت ہوئی, لیکن عجیب اتفاق ہے روشنی کے ساتھ ساتھ بہت بڑا اژدہا. کتنا بڑا تھا میں نہیں بتا سکتا, کتنا بڑا تھا میں نہیں بتا سکتا, اتنا بڑا سانپ. اب اس نے دیکھا کہ اب تو یہ نگل جائے گا, کیونکہ وہ ڈسنے والا نہیں نگلنے والا. اب اس نے سوچا وہ نکل جائے گا, لیکن اس سانپ نے کیا کیا, نکلا نہیں, اسی دیوار پہ چڑھ کر کے, اور جب کنویں کے منہ پہ پہنچا تو اتنا طاقتور تھا کہ سانپ نے سر سے جو ٹھوکر لگائی, ٹھوکر تو وہ جو منہ بند تھا وہ پورے کی پوری اینٹیں گر گئی اور منہ کھلا. اب اسے اللہ کی ذات پہ اور بھروسہ ہوا کہ میرے مولا تیری رحمت کے قربان, لیکن سوچنے لگا کہ منہ تو کھلا, نکلوں گا کیسے. اب سانپ نے کیا کیا, اتنا لمبا تھا کہ پونچھ ابھی نیچے تھی, اس نے اپنی پونچھ کو اس آدمی کے گرد یوں لپیٹا, اور لپیٹ کر کے طاقت اتنی تھی مضبوط کر کے پھر یہ جو کھسکنے لگا وہ آدمی آتے آتے, اور جب باہر نکلا تو کچھ سانپ نے کیا کیا, وہ جو لپٹا ہوا تھا دم سے اسے آزاد کیا اور پھر چلتا بنا. ادھر وہ چلتا بنا, ادھر اس نے سجدہ کیا, اور اس نے سجدہ کر کے کہا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. لیکن ایسا بھروسہ ہونا بھی بہت مشکل بات ہے. ایسا بھروسہ ہوتا ہے تو یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے اور اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری کر دیا ہے اور ولی آتے رہیں گے اور پھر وہی کام کرتے رہیں گے, دین کا کام. کس کا کام؟ دین کا کام. غریب نواز کو میرے آقا نے, غریب نواز کی سیرت تو اتنی طویل ہے کہ میں نے غریب نواز کی وہ کرامتیں جو ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی کرامتیں تھی, پیدا ہوئے تب کرامتیں, باپ کی رکھوالی کر رہے ہیں تب کرامتیں, ابراہیم کندوزی آئے تب کرامتیں, پڑھنے جائیں تب کرامتیں, عثمان ہارونی کے پاس جائیں تب کرامتیں, اوپر دیکھیں عرش نظر آئے کیا یہ کرامت کم ہے, نیچے دیکھیں تحت سرا نظر آئے کیا یہ کرامت کم ہے, مرشد کی 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھیں 18,000 عالم نظر آئے کیا یہ کرامت کم ہے, اور مرشد کے ساتھ مکے میں جائیں. خواجہ عثمان ہارون لے کے گئے تھے مکے پاک میں, آج تک وہاں جو بھی جاتا ہے سجدہ کرتا ہے, پھر کہتا ہے مولا سجدہ میں نے کیا قبول تو کر, کہ نہیں. طواف کر کے کہتا ہے کہ طواف میں نے کیا قبول, صفا مروہ کر کے کہتا ہے میں نے صفا مروہ تیرے لیے کی قبول تو کر. جو عبادت کر رہے مولا قبول کر. اور یہاں حیرت کی بات یہ ہے خواجہ عثمان ہارونی پہنچے ہیں, یہاں سجدوں کی بات نہیں, یہاں طواف کی بات نہیں, صفا مروہ کی بات نہیں. خواجہ معین الدین حسن اجمیری کا ہاتھ پکڑا اور پھر میزاب کے نیچے ہاتھ بلند کر کے کہا مولا کوئی سجدے لے کے آیا, کوئی رکوع لے کے آیا, کوئی طواف لے کے آیا, ان کو اس پہ ناز تھا, مجھے اس پہ ناز نہیں ہے, مجھے میرے مرید پہ ناز ہے. مولا حسن کو قبول کر. اور پھر آواز آئی تھی کہ میں نے قبول کیا. سبحان اللہ, معین الدین یہ ہے معین الدین. اور پھر جب روزے رسول پہ پہنچے مرشد نے کہا سلام کر, انہوں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جاتے سب ہیں, سلام سب کرتے ہیں, لیکن کوئی ہوتا ہے ایسا ادھر سلام بھی ہو ادھر جواب بھی ہو, اور جواب بھی ایسا کہ صرف سلام کرنے والا نہیں بلکہ قریب کھڑے رہنے والے سب سنے. غریب نواز نے سلام کیا تھا, مصطفیٰ نے جواب دیا تھا, اور جواب یہ تھا کہ اے پر و بحر کے قطبوں کے مشائخ تجھ پر سلام.
اور پھر میرے آقا نے کیا بنا کے بھیجا؟ معین الدین، معین الدین، بغداد میں معین الدین، دلی میں نظام الدین۔ مجھے جتنے نام ہیں وہ لوں تو 5-10 منٹ تو اس میں لگ جائیں گے، لیکن جتنے بھی بڑے بڑے ہیں سب دین، کسی کے نام کے ساتھ دنیا ہے ہی نہیں۔ اب یہ ہم جن کو مانتے ہیں ادھر دین ہی دین، اور جا رہے ہیں سب دنیا، چھٹی پہ جا رہے ہیں دنیا، ہر مہینے جا رہے ہیں لیکن دنیا۔ کہتے ہیں غریب نواز کے پاس جا رہے ہیں، جو مانگے، کبھی داڑھی مانگی؟ مانگنے والا بھئی ہمارے پاس نماز نہیں ہے، اور قیامت میں جس کے پاس نماز نہیں اس سے بڑا غریب کون ہے؟ اور غریب تو تو ہے، تیرے پاس نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، سنت نہیں، اور مولا نے مصطفیٰ نے ایسے غریبوں کو نوازنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہاں مال کی بات نہیں ہے، جس کے پاس دین نہیں ویسا کوئی غریب نہیں۔ اور اگر اجمیر جائیں تو اسی ارادے سے جائیں کہ دین نہیں ہے، وہاں جا کے دین مانگوں گا، نماز نہیں پڑھتا ہوں مانگوں گا کہ غریب نواز نظر فرما دیں کہ 5 وقت تو پڑھوں، تہجد بھی پڑھوں۔ اگر مانگتے تو کیا غریب نواز نہیں دیتے؟ لیکن مانگتے کا ہم تو یہی مانگ رہے ہیں جو سب دنیا ہے، اور وہاں دین ہی دین ہے، محی الدین ہے، نظام الدین ہے، شرف الدین ہے، معین الدین ہے۔ آپ کتنے نام لیں، یہ سب دین ہی دین ہے۔ اللہ اکبر، دین ہی دین، ولی جہاں ہے وہاں، اور آئے دین کے لیے ہیں۔ کس کے لیے آئے ہیں؟ دین کے لیے۔ اچھا، دین پھیلایا کیسے؟ بس آخری بات، تھوڑا سا وقت دے دیں، 5 منٹ کا صرف۔ بہت وقت ہو گیا اور میں 15 منٹ آپ کی اور کھا گیا، معاف فرما دیں۔ یہ زیادتی ہے میری آپ پر، اور ہمیشہ ہو جاتی ہے۔ آج سوچا تھا نہیں کروں گا، پھر بھی ہو گئی، لیکن یہ آخری بات ہے۔ ولیوں کو جب یہ کام دیا گیا تو اب اس کام کے لیے طاقت بھی تو چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزے دیے، ولیوں کو کرامت دی۔ نبیوں کو کام وہی کرنا ہے، اس لیے نبیوں کو رب نے معجزے دیے اور ولیوں کو کیا دیا؟ کرامت دی۔ جب دیکھا دین کے لیے کرامت ظاہر کی، ویسے نہیں، نہ بالکل نہیں، کوئی ضرورت نہیں، یہ نہیں کہ کرامت دکھاؤں اور پھر مالدار بن جاؤں اور مال آنا شروع ہو جائے، اور یہ تو بیماری بہت بعد میں پھیلی ہے۔ روز نئی کرامت، روز نیا طریقہ۔ کل 20 آئے تھے، آج 40 آئیں گے، کیونکہ نئی کرامت سنیے۔ حد ہو گئی، حیرت کی بات نہیں تو اور کیا ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ ذرا سوچیں سمجھیں پڑھیں اور اس پہ غور فرمائیں۔ ولی دین کے لیے کرامت تب دکھاتے تھے جب ضرورت ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر شبلی خود ارشاد فرماتے، آپ کے مرید فرماتے ہیں کہ یعنی مکہ المکرمہ سے ابو بکر شبلی نکلے، شام جا رہے ہیں، ملک شام، ادھر عیسائی بستے تھے۔ بیچ میں آیا گرجا، یعنی عبادت خانہ، اس میں بیٹھا تھا راہب، عیسائیوں کا عالم، عابد، اس کو راہب بولتے ہیں، یعنی عیسائیوں کے عالم کو راہب۔ گرجا میں بیٹھا تھا راہب، بڑے جنگل میں۔ حضرت ابو بکر شبلی نے دیکھا کہیں اور کوئی ٹھکانہ نہیں، ذرا یہاں جا کے دیکھوں یہ کوئی ہے اللہ والا جو عبادت گئے۔ دیکھا یہ بزرگ بیٹھے وہاں عبادت میں لگے ہوئے، آپ نے اس سے جو بھی بات کی اور فرمایا کہ یہ بستی کو چھوڑ کے اور سارے لوگوں سے الگ ہو کے یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا رات اتنی عبادت کر رہا ہوں، اور اگر بستی میں رہتا تو یہ موقع نہ ملتا۔ تو انہوں نے کہا کس لیے عبادت کر رہے ہو، کس کی؟ تو کہنے لگا حضرت عیسیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت میں جتنے بھی عمل صالح کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر شبلی نے کہا حیرت کی بات ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے وحدہ لا شریک، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور تو حضرت عیسیٰ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی سبب تو ہوگا کہ اس کو تو نے عبادت کے لائق سمجھ لیا۔ تو اس راہب نے کہا دیکھ میں اس لیے عبادت کے لائق سمجھتا ہوں کہ 40 دن حضرت عیسیٰ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، تو میرے ذہن نے مجھے کہا کہ یہ انسان نہیں جو 40 دن نہ کھائے نہ پیے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ میں عبادت کر رہا ہوں، میں نے اس کو معبود مان لیا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، یہ تو تھا راہب اور ادھر مصطفیٰ کا غلام۔
حضرت ابو بکر شبلی کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا 40 دن نہ کھائے پیے وہ عبادت کے لائق ہے؟ فرمایا لائق ہے. تو آپ نے فرمایا گن 40 دن میں تیری سامنے بیٹھا ہوں, ذرا بھی نہیں ہٹوں گا, نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا, اور 40 دن پورے ہو جائیں تو پھر تو مجھے بھی کہنا کہ تو عبادت کے لائق ہے, میری عبادت کرنا. اللہ اکبر. مصطفیٰ کا دیوانہ, اللہ کا ولی, اور جو دین کی حقانیت, اسلام کی سربلندی کے لیے, کلمہ پڑھانے کے لیے اب کرامت کا اظہار فرما رہے ہیں. 40 دن 40 راتیں نہ کھایا نہ پیا. جب مکمل 40 دن ہوئے تو راہب سے کہا دیکھ 40 ہوئے, اگر تو چاہے تو 2-4 دن اور بھی آگے بڑھا لوں, نہ کھاؤں نہ پیوں, میں نے نہیں کھایا ہے, بتا کیا میں عبادت کے لائق ہوں؟ راہب نے غور سے دیکھا, فرمایا تو ہے کون, آیا کہاں سے, امتی کس کا, کلمہ کون سا؟ تو کہنے لگے امتی ہوں ختم المرسلین, محمد مصطفیٰ کا, اور میرا دین ہے اسلام, اور میں اس اسلام پہ چلنے والا, میرے نبی کا غلام ہوں, نبی بھی نہیں ہوں, نبی کا غلام ہوں. 40 دن ہوئے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے. اور جب اس نے یہ کرامت دیکھی اور یہ حال دیکھا تو اس نے وہیں پر توبہ کی, عیسائیت کو چھوڑ کے مسلمان ہوا. حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو اپنے ساتھ لیا, ملک شام چلا گیا. جب تک میں وہاں رہا وہ میرے ساتھ رہا, اور جب میں واپس لوٹا تو میں اسے اس حال میں دیکھ کے آیا کہ وہ رب کی بارگاہ میں ولایت کے اونچے مقام پہ پہنچ چکا تھا, اور رب نے اسے ولایت کا تاج پہنا دیا تھا. سبحان اللہ. یہ اولیاء نے جو کلمہ پڑھایا تھا نا, وہ یہ چیز تھی ان کے پاس. یعنی رب نے انہیں یہ طاقت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ اب یہ طاقتیں جہاں جیسا موقع محل, غریب نواز بھی یہی طاقت لے کے آئے تھے, اور محی الدین کے پاس بھی, اور اسی طاقت کا دوسرا نام ہے روحانیت, اور یہی سبب ہے ولایت. روحانیت اور اس کے بعد ولایت. روحانیت روح تو ہے لیکن روحانیت نہیں. روحانیت ہے نہیں. روحانیت آئے گی کہاں سے؟ 2 جملے اور بول رہا ہوں, صرف 2 جملے, اور 2 جملے اتنے بھاری ہیں, اتنے بھاری, اور بھاری تب لگیں گے جب سمجھیں گے, اور نہیں سمجھیں گے تو ہمارے یہاں بھاری ہلکا سب برابر ہے. بھائی زبان میں ذائقہ معلوم کرنے کی طاقت ہی نہ ہو تو کھارے کھٹے کا پتہ کہ زبان میں یہ تاثیر تو ہونی چاہیے نہیں. بخار جب آتا نا بخار, تو زبان کی یہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے, پھر ذائقہ معلوم نہیں ہوتا. آج کل سب کو دنیا کا بخار چڑھا ہوا, اور یہ اتنا تیز بخار ہے کہ اللہ کی پناہ. اس لیے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کھارا کیا ہے کھٹا کیا ہے. یہاں تو کھارا ہو تو بھی, لیکن یہ ایک مومن کے لیے بالکل درست. اب میں جملے بول رہا ہوں, یہاں سے آپ جائیں, غریب نواز کا تصور کر کے ان جملوں کو یاد فرما لیں, پھر کسی سے پوچھیں, پڑھنا جانتے ہیں تو خود پڑھیں. ولی غیر ولی بنے کیسے, ولی بنتے کیسے ہیں؟ لفظ صرف 2 ہیں, ایک کا نام طبیعت, ایک کا نام شریعت. طبیعت اور شریعت. جہاں طبیعت ہوگی وہاں ولایت نہیں ہوگی, اور جہاں شریعت ہوگی وہاں. اب کیسے سمجھیں بھائی؟ طبیعت نہیں سمجھیں گے, طبیعت اور میں ابھی دیکھیے نہیں سمجھا سکتا, اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے, لیکن اشارہ کر دوں تاکہ آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن مجید سورہ بقرہ بڑا تفصیل سے ذکر ہے. رب نے فرمایا میں خلیفہ بنا